بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرضا عليه السلام: سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي علي بن الحسين عليه السلام يقول: سمعت أبي الحسين بن علي عليه السلام يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: سمعت الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. قال: فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها. والحق أقول لكم وأنا من شروطها: أتيتكم باسم الإمام المهدي عليه السلام، ولم أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، لم أطلب مجدي بل مجده، فمن لا يقبلني لا يقبل أبي الذي أرسلني. والحق أن من لا يكرم الابن لا يكرم الأب الذي أرسله. أمرني أبي الإمام المهدي عليه السلام أن أقول هذه الكلمات: أنا حجر في يمين علي بن أبي طالب عليه السلام، ألقاه في يوم ليهدي به سفينة نوح، ومرة لينجي إبراهيم من نار نمرود، وتارة ليخلص يونس من بطن الحوت، وكلم به موسى على الطور، وجعله عصا تفلق البحار، ودرع لداود، وتدرع به في أحد، وطواه بيمينه في صفين. من له أذنان فليسمع. هذه دابة الأرض التي تكلم الناس، وهذا علي بن أبي طالب عليه السلام المزمع أن يأتي. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اللهم اشهد إني قد بلغت، اللهم اشهد إني قد بلغت، اللهم اشهد إني قد بلغت. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल आइमा वल महदीन व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुमिनीन, आपने अभी जिसकी आवाज़ सुनी है वो आवाज़ इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम की है। इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम नस्ल इमाम ज़माना मकरमल्लाहु फ़िल अर्ज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस रिकॉर्डिंग्स में इंशाअल्लाह हम सारे सवालों का जवाब देंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए इंशाअल्लाह कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में इजाफ़ा होगा। सबसे पहले ये देखना है कि कोई शख्स बातिल के कौल को किस वक्त कबूल करता है। एक उस वक्त जब उसे कौल हक़ लगे, या फिर दूसरी वजह यह है कि उसी कौल से उसको रद्द करने की ताकत रखे। अब यहाँ पर हदीस को झूठी मानने वाले साफ साफ बता रहे हैं कि ये इस कौल पर मुकम्मल ताकत रखते हैं कि इसी कौल में जिसे वो बातिल समझते हैं उसका झूठ सामने आ जाएगा। हाँ, अगर जिसे वो बातिल समझते हैं उनके थोड़ी देर के तक मानने वाले कौल को ही हक साबित कर देता है, तो ये माना जाएगा कि जिस कौल को वो थोड़ी देर के लिए माने थे उसे अब ज़िंदगी भर मान लेंगे। सवाल से तो मुझ जैसे कम इल्म वाले, क्योंकि ना मैं हुज्जत हूँ और सवाल करने वाले भी अपने आप को हुज्जत नहीं मानते, और जब हुज्जत नहीं है तो लाजिम है मुकम्मल इल्म नहीं रखते हैं। अब आइए मैं आपको मुकम्मल इल्म रखने वाले इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम का दिया हुआ जवाब पेश करता हूँ। जब किसी शख्स ने इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम से पूछा कि लोग सवाल करते हैं कार हिदायत तो वक्त वफ़ात के बाद ही होता है,
پھر اس وقت کیسے آپ کار ہدایت چلا رہے ہیں؟ امام احمد الحسن علیہ السلام نے کہا کہ باطل کی جہالت ثابت کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اسے لفظ وفا کے مکمل معنی بتا دیے جائے، جس کے معنوں کو نہ جاننے کی بنیاد پر اس نے ایسا سوال کیا ہے اور اپنی ناکافی عقل کے مطابق وصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹی کہہ کر اس پر ظلم کیا ہے، اور اس لفظ وفات کے معنوں کے ذریعے ہی اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وفا کے معنی ہمیشہ موت کے نہیں لیے جاتے، بس وہ ایک اشارہ ہے موت کی طرف، جبکہ موت کے لیے لفظ استفاء ہے۔ قرآن شریف کی آیت بطور دلیل پیش نظر ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الآئمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ آل عمران آیت 55 آیت 55۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے صاف بیان کیا ہے کہ جس وقت اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، بس یہ ایک آیت کافی ہے لفظ وفات کے معنی سمجھانے کے لیے، کہ وفات کے معنی ہوتے ہیں بلانے کے، چاہے وہ شخص کو اللہ نے غیبت میں بلایا ہو، یا وہ رات میں اس کے سونے کی حالت میں اللہ نے اسے بلایا ہو، یا اس کا انتقال ہوا ہو، یا اس کی شہادت ہوئی ہو۔ وفا کا اشارہ یہ چاروں کی طرف ہے۔ یہ وصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب الغیبہ میں بھی لکھی ہے۔ یہ اس وصیت کا سکین پیج ہے۔ اسی میں سے وصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے شب شہادت رسول کہا، اے ابو الحسن قلم و کاغذ لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل وصیت لکھوائی جس میں یہ لکھا ہے، اے علی، میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ان کے بعد 12 مہدی ہوں گے۔ تم او علی 12 اماموں میں سے سب سے پہلے امام ہو، اور اللہ نے اپنی جنت میں تمہیں علی المرتضیٰ، امیر المومنین، حق عظیم اور فاروق اعظم، امین اور مہدی کے نام عنایت فرمایا۔ یہ نام سوائے تمہارے کسی اور پر نہیں سجتے۔ او علی، تم میرے وصی ہو، میرے اہل و عیال پر ان کی زندگی اور موت کے معاملوں میں۔ میری عورتیں جن سے تم راضی ہو وہ مجھ سے کل ملیں گی، اور جن سے تم راضی نہیں ہو ان سے میں راضی نہیں ہوں۔ قیامت کے دن میں اسے نہیں دیکھوں گا اور وہ مجھے نہیں دیکھیں گی، اور میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو میرے ملک میں۔ جب تمہارا وقت وفات قریب ہو تو تمہارے حقائق میرے بیٹے حسن کو دے دینا۔ جب حسن کا وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق میرے بیٹے حسین کو دیں گے۔ جب حسین کا وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے سید الساجدین زین العابدین علی کو دیں گے۔ جب ان پر وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے محمد الباقر کو دیں گے۔ جب ان پر وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے جعفر الصادق کو دیں گے۔ جب ان پر وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے موسیٰ الکاظم کو دیں گے۔ جب ان پر وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے علی الرضا کو دیں گے۔ جب ان پر وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے محمد تقی کو دیں گے۔ جب ان پر وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے علی النقی کو دیں گے۔
جب ان پر وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے الحسن الفاضل کو دیں گے۔ جب ان پر وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے محمد القائم آل محمد کو دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ 12 امام ہیں اور ان کے بعد 12 مہدی ہوں گے۔ جب ان کا وقت وفات قریب آئے تو وہ یہ حق اپنے بیٹے جو کہ خاص میں سے اول ہے، جس کے 3 نام ہیں، ایک میرے اور میرے والد جیسا عبداللہ، احمد، اور تیسرا نام مہدی ہوگا، اور وہ مجھ پر ایمان لانے والوں میں سے اول ہے، خدا رحم کرے اس پر اور اس کی نسل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ تھی وصیت محمد جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب الغیبہ میں لکھا ہے، جس کی سند صحیح ہے اور اسے علم رجال کے ماننے والے بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ بس مومن اکرام، یہ 2 حدیثیں ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہیں، یہ جان لینے کے لیے کہ وصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی حال میں جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر الجفی نے کہا، ابا عبداللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا، نے فرمایا، جو کچھ تمہیں شک میں مبتلا کرے، لیکن وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں شک میں مبتلا نہیں کرے گی، اور ان کا پرچم اور ان کا ہتھیار، اور آگاہ ہو جاؤ ان گمراہ کرنے والے لوگوں سے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے، اور علی علیہ السلام کا ایک پرچم ہے اور دیگر کے پرچم ہیں۔ اپنے گھروں میں رہو اور کسی شخص کے پیچھے نہ جاؤ جب تک کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص وصیت و پرچم و ہتھیار نہ لائے۔ ریفرنس بہار الانوار، والیوم 52، پیج 224۔ لہٰذا مومنین، وصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک میں مبتلا نہیں کرے گی، جس طرح ائمہ طاہرین نے حدیثوں کے لیے کہا ہے کہ جو کچھ ہو جائے تم حدیث کا انکار مت کرو، چاہے اس حدیث میں دن کو رات اور رات کو دن ہی کیوں نہ کہا گیا ہو، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو لوٹا دو۔ اس طرح وصیت رسول کے لیے نہیں کہا گیا کہ حدیثیں اور ہے اور وصیت محمد اور ہے، کہ آپ کو حدیثوں میں حدیثیں سمجھ میں نہیں بھی آئے گی لیکن وصیت میں شک نہ کرو۔ اور جو کوئی وصیت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا، نے فرمایا ہے، یہ مسئلے پر کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، یہ مسئلے پر کوئی دعویٰ نہیں کرے گا سوائے حقیقی شخصیت کے، ورنہ اللہ اس کی حیات کھینچ لے گا۔ الکافی والیوم 1، پیج 373۔ اور اسی حدیث کی نقل شیخ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار الانوار جلد 12 صفحہ 730 میں کیا ہے، اور یہ اسی کی سکین کاپی ہے، اور یہ سارے اسی وصیت کے ریفرنسز ہے، حر العمری کی کتابوں میں موجود ہیں۔ علامہ مجلسی نے بھی اسے بہار میں نقل کیا ہے۔ سید ہاشم البحرینی، جسے ہم سب واقف ہیں کہ کس طرح جلیل القدر عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس وصیت کو کوٹ کیا ہے، اور سید ریاض الدین حیدر جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تقریر میں 6 کتابوں کو حق کہا ہے: کتب اربع 4، وسائل الشیعہ، اور حر العمری کی کتاب، اس میں بھی یہ وصیت موجود ہے، جس کے عربک ریفرنسز آپ لوگ کے سامنے ہیں۔ اور اسی وصیت کو برائے رد پڑھا گیا، لیکن کچھ دیر کے لیے قبول تو کیے سمجھنے کی خاطر لفظ وفا کو صرف انتقال یا شہادت سمجھنے کی زور پر وصیت کو جھوٹا کہا گیا، اور وصیت ہی نے اغیار کی کم علمی ظاہر کرا دی۔ انشاءاللہ مومنین کو اللہ بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا، ہدایت فرمائیں گے۔ چلیے لفظ وفا پر دوسری دلیل پیش نظر ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اللهم صل على محمد وآل محمد الآئمة والمہدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ انعام آیت 60۔ اس آیت میں بھی اللہ نے وفا کا لفظ استعمال کیا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے اور وہی تو ہے جو رات کو وفا دیتا ہے۔ یہاں اس آیت میں وفا کے معنی اللہ نے سونے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اب لفظ وفا کا استعمال حدیث کے ذریعے سمجھاتا چلوں کہ وقت وفا کے معنی کہاں پر کس طرح آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے، تاکہ کچھ دیر کے لیے جو اس حدیث کو قبول کیے ہیں اب وہ زندگی بھر کے لیے سمجھ سکیں۔ الکافی جلد 2 پیج 539 عربک ورژن۔ حدیث ہے ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے وفات پاؤں گا، اور جب اٹھتے تھے تو کہا کرتے تھے تمام تعریفیں اللہ کی جس نے مجھے وفات کے بعد حیات عطا کی اور قیامت میں اسی کی طرف جانا ہے۔ یقین ہے کہ اب امام احمد الحسن علیہ السلام کے بتائے ہوئے قرآن شریف کی آیت سے دلیل اور حدیث سے دلیل اس وقت مومن کرام کے لیے کافی رہے گی کہ وقت وفات سے مراد صرف اور صرف انتقال یا شہادت کے نہیں بلکہ غیبت کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اب وصیت میں جو لکھا ہے کہ جب اللہ نے انہیں بلا لے گا تو وہ یہ حق اپنے بیٹے جو کہ خاص میں سے اول ہے، جس کے 3 نام ہیں، ایک میرے اور میرے والد جیسا عبداللہ احمد، اور تیسرا نام مہدی ہوگا، اور وہ مجھ پر ایمان لانے والوں میں سے اول ہے، خدا رحم کرے اس پر اور اس کی نسل پر۔ بس اسی حدیث میں جو وقت وفات قریب ہوگا لکھا ہے، اسی دلیل کے ذریعے امام زمانہ مکرم اللہ فی الارض کو پورا حق ہے کہ کار ہدایت حالت غیبت میں مہدی اول کو دے، لیکن اس وقت ہی دیا جائے گا جس وقت مہدی اول موجود رہے۔ حالت غیبت میں اگر جسے دینا ہے وہ موجود نہیں تو انتظار کیا جائے گا، اور اس انتظار میں کسی پر گناہ نہیں۔ اور جب شہادت امام کا وقت آئے گا اس وقت مکمل امامت مہدی اول کو دیں گے، سوائے اس کے جو کہ خاص مقام امام المہدی مکرم اللہ فی الارض کے لیے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔